کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا آفیشیل، فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ عالمی جنگیں کس وجہ سے، کیوں کر اور کس طرح سے اس دنیا میں لگیں، لیکن اس وقت بھی عالمی جنگ کے خطرات جو ہیں وہ اس پوری دنیا پہ منڈلا رہے ہیں، لیکن اب یہ عالمی جنگ اس طرح کی عالمی جنگ نہیں ہوگی جس طرح ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں۔ ناظرین، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سلسلہ جہاں سے ختم ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد، ہٹلر نے کہا کہ میں مٹھی بھر یہودی چھوڑ رہا ہوں، میں مٹھی بھر، اور دنیا کو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ اور اس وقت جو صورتحال بنی، اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کے جو خواب دیکھ رہا ہے، اور اس ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو صورتحال کریٹ کی، اب اس حوالے سے جنگ بندی تو ہو چکی اور مذاکرات کا ایک دور لگتا ہے ایسا ہے کہ 12 اپریل کو جب 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات ہوئے اور امریکن نائب صدر جے ڈی وینس اور اسلام آباد میں صورتحال ایسی بنی کہ پاکستان ان مذاکرات میں ایک ثالث کے طور پہ سامنے آیا، اور لگ ایسا رہا تھا کہ مذاکرات ختم ہو گئے، ناکام ہو گئے، چلے گئے، لیکن میرے ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں، جو کہ بڑی ہی اہم بات ہے، کیونکہ وہ مذاکرات جو دونوں ممالک کی ایک اوپر والی لیئر تھی، کیونکہ جتنے لوگ دونوں سائڈ سے پاکستان میں آئے تقریباً 50 سے 60 کے درمیان افراد امریکہ سے، اور 50 سے 60 کے درمیان افراد ایران سے اسلام آباد میں آئے، لیکن جو اوپر والی لیئر تھی وہ واپس چلی گئی 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد۔ لگتا ایسا تھا کہ کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا، لیکن میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو نیچے والی لیئر تھی، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے کہ بیوروکریٹک لوگ جتنے بھی تھے اور کچھ کیبنٹ کے لوگ، وہ پاکستان میں اسلام آباد میں نور خان ایئر بیس میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، دے آر اسٹل ورکنگ، اور ان کے درمیان میں مذاکرات ابھی بھی جاری و ساری ہیں، جس کے حوالے سے ٹرمپ نے بھی آج کہا ہے کہ ہم اب بھی ایران سے بات چیت کر رہے ہیں، آج رات تک معلومات آ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات دنیا سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ مذاکرات بند ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ مذاکرات نہ ہی تو بند ہوئے ہیں اور نہ ہی ختم ہوئے ہیں، بلکہ وہ مذاکرات جاری و ساری ہیں، اور یہ تمام خبریں، یہ تمام باتیں جو ہیں ریئل ٹائم میں امریکہ میں بھی جا رہی ہیں اور ایران میں بھی جا رہی ہیں۔ لیکن آج ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ دوبارہ ایران نے بند کر دیا ہے۔ اب یہ مذاکرات کا جو دور چل رہا ہے، کبھی آبنائے ہرمز کھل جانا اور کبھی بند ہو جانا، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ابھی بھی ریکنسلیشن ہو رہی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان میں اسلام آباد میں بیٹھ کے اس حوالے سے یہ صورتحال ایسی ہے کہ ایران بھی، جس طرح سے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو جواب دیا اس جنگ کے دوران، اور جس طرح یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ جنگ ایران کو چند دنوں میں ختم کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ایران نے اس عزم کا مظاہرہ کیا، اور اس آپ کہہ لیں کہ اس میں ہمارے پاس وہ جو ولولہ، عزم، جوش و جذبہ ہے، وہ اس لیول کا تھا جس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کے اندر جذبہ ایمانی اس تائیں تھا کہ جب یہ کہا گیا کہ امریکہ نے کہا کہ آج کوئی ایک تہذیب اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، تو ایرانی عوام باہر نکل کے ان برجز کے اوپر اور ان پاور ہاؤسز کے اندر اور روڈز پہ اس طرح جمع ہو گئی۔ وہ جم غفیر آ گیا، اور انہوں نے سر پہ کفن باندھے ہوئے تھے، جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، اور ایک انہوں نے
وہ کام کیا جس کو دیکھ کے ہمیشہ دشمن جو ہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، وہ دشمن لڑکھڑاتا ہے، ڈرتا ہے، وہ خواہ آج ہے یا آج سے 1400 سال پہلے ہے۔ تو اب صورتحال ایسی ہے کہ اب نہ ہرمز بند کر دی گئی ہے، اور پھر 2 جہاز بھی ایران نے تباہ کر دی ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا کہ یہاں سے اگر ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے یا گزرنی ہے تو صرف تجارتی ویسلز یا کوئی ایسی ویسلز یا ایسے شپس گزریں گے جن میں کوئی اشیاء ضروریہ ہیں، کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں، جب تک فائنلٹی اٹین نہیں ہوتی ان مذاکرات کے حوالے سے۔ تو اگر کوئی بھی ایسا جہاز جس میں کوئی ایمونیشن یا کوئی جنگی جہاز یا کوئی ایسی، تو وہ نہیں گزرنے دیا جائے گا، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایرانی بھی اور امریکنز بھی اب مسلسل یہی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو ڈسکلوجر دیتی ہے، جو ڈسکلوز کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ جس میں ایران نے اپنی تجاویز دی ہیں یا اپنے مطالبات دیے ہیں، اس میں، اور سب سے بڑی چیز یہ ایران نے کہا تھا کہ جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے وہ ہم یہ پورا کریں، اس جنگ کو ہمارے اوپر مسلط کرنے سے جتنی تباہی بربادی ہوئی ہے وہ تمام کا تمام نقصان امریکہ پورا کرے گا۔ تو صورتحال اس میں کچھ ایسی ہے کہ ابھی بھی مذاکرات ٹیبل پہ ہیں، ابھی بھی کوئی چیز فائنلٹی اٹین نہیں کر سکی۔ دوسری طرف آپ نے چند روز قبل دیکھا کہ ایک طرف تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران میں موجود تھے، جبکہ دوسری طرف شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں۔ یہ جو ایک ثالثی کا ٹرائکا، یہ میں ایک خوش آئند بات ہے، کیونکہ پاکستان کا رول اس وقت اس کرۂ ارض پہ، اس کرۂ زمین پہ، اس دنیا میں اس طرح کا ہے کہ کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ وہ ایک ذہین آدمی وائٹ ہاؤس آئے گا، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جلد ہی امریکہ جائیں گے، کیونکہ اس وقت ان مذاکرات کو کامیاب کروانے کے لیے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، پرو ایکٹیو اپروچ اپنائی گئی ہے۔ اگر یہ اپروچ نہ اپنائی جاتی تو ڈیفینیٹلی یہ مذاکرات جہاں پہ جنگ بندی ہوئی ہے، یہ جنگ دوبارہ چھڑ سکتی تھی، لیکن اس جنگ بندی سے اس خطے میں جو امن ہے وہ امن واپس تھوڑا سا آ رہا ہے۔ دوسری طرف اب ایک یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فلپائن میں امریکہ نے ایک اپنا اڈا قائم کرنے کے لیے اپنی ایک کمک بھیجی ہے، جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا کے سر پہ امریکہ آ کے بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ وہ ایسے ہی تھا جیسے یوکرین میں جب یہ کیا گیا اور رشیا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر فلپائن میں ایک جزیرے پہ امریکہ اس طرح ایک اڈا اپنا بناتا ہے تو کیا چائنا اس کو ایکسیپٹ کرے گا، یا پھر کوئی ایسا بڑا معاملہ، ایسی بڑی بات سامنے آ سکتی ہے کہ جس سے کوئی پھر دوبارہ معاملات خراب ہو کے کسی ایسی بڑی جنگ کی طرف چلے جائیں جس میں اب یہی سوچا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک بٹن دبایا جائے گا اور پھر بڑے بڑے خطے صفاستی سے مٹ جائیں گے۔ ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ اس جنگ بندی اور ان مذاکرات کی کامیابی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے ملک میں، کیونکہ پوری دنیا میں حالات و واقعات بگڑے ضرور ہیں، لیکن جو پاکستان میں حالات بگاڑ دیے گئے ہیں اور مہنگائی کی دلدل میں جو پہلے لوگ دھسے ہوئے تھے ان کو کئی فٹ نیچے گہرائی میں پھینک دیا گیا، کیونکہ جو پیٹرول مہنگا کیا گیا، اور اس پیٹرول کے مہنگے ہونے سے ہر چیز مہنگی ہوگی۔ تو یہاں پہ تو بلک کے عام شخص رو رہا ہے اور عام شخص دہائیاں دے رہا ہے، جس کے اوپر پیٹرول کا ہی بوجھ ڈال دیا گیا، تو باقی چیزیں کہاں پہ چلے گی۔ یہ ایک وہ ڈینٹ ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ پچھلے کئی سالوں سے پڑا، لیکن یہ ایک جھٹکے میں اس سے کئی گنا زیادہ ڈینٹ ڈال دیا گیا۔
تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت بہتری کی طرف جائے گا اور یہ مذاکرات بھی جو ہیں وہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ ابھی تک آن ٹیبل آن پیپر پاکستان میں بھی اس وقت امریکنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایرانینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں. تو لیٹ سی وٹ ول ہیپن نیکسٹ، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.